نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع شوال کے روزوں کے متعلق ہے، جس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شوال کے 6 روزے رکھ لے، فرمایا کہ اسے اجر و ثواب رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو فرمایا اس کے لیے سال بھر روزوں کی فضیلت اس کے لیے حاصل ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھ لیے۔ چونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، تو اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزے اور پھر یہ شوال کے 6 روزے گویا کہ 12 مہینے روزے رکھ لیے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھ لینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 ماہ کے اجر کے برابر روزے رکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ لیے اور اس کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیے، گویا کہ اس آدمی نے پورا سال روزے رکھے۔ اب اس کی فضیلت تو یہ ہو گئی۔ اور شوال کے روزے کیا پے در پہ رکھنے چاہیے یا پورے مہینے میں وقفے سے انسان رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ ایک ساتھ رکھنے ضروری نہیں ہیں۔ آپ شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں تو پہلے عشرے میں رکھ لیں، دوسرے عشرے میں رکھ لیں اور آخری عشرے میں رکھ لیں، جب چاہیں۔ اور پھر پے در پہ رکھنے بھی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے شروع کر لیا تو ایک ساتھ ہی رکھنے ہیں، ایک رکھ لیا پھر ساتھ دوسرا بھی رکھنا ہے، پھر درمیان میں آپ چھٹی نہیں کر سکتے اور ناغہ نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی جب پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں، چاہے آپ ایک ساتھ رکھیں اور چاہے وقفے سے رکھیں، چاہے شروع میں رکھیں، چاہے درمیان میں رکھیں، چاہے آخری دنوں میں رکھ لیں، جب بھی آپ چاہیں اور جس وقت چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ شوال کا مہینہ ہو، آگے ذی القعدہ کا مہینہ نہ آ جائے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد یکم شوال چونکہ عید ہے، تو عید کے بعد چونکہ 30-29 دن پڑے ہیں تو اس میں 28 دن بھی ہو سکتے ہیں، تو اس 28-29 دنوں میں آپ روزے رکھنے ہیں، یہ 6 روزے۔ تو جس کی یہ فضیلت ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اب تو انسان کے لیے آسانی بھی ہے، اور چونکہ اس میں انسان کی روٹین بھی بنی ہے، عادت بنی ہے، تو 6 روزے رکھنا شوال میں کوئی اب زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں نیت کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے سحری کر لی ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے شوال کے جو روزے ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے تو مجھے وہ روزے رکھنے ہیں، بس یہ روزے رکھنا ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اور پھر اسی طرح صحیح جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کے روزے سحری کے وقت بند کیے ہیں اور افطاری کے وقت اس کو کھولنا ہے، تو یہی اس کا طریقہ ہے کہ سحری کے وقت کھائیں گے اور افطاری کے وقت روزہ جو ہے وہ افطار کریں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت بھی ہوگی اور نیت بھی ہوگی۔ اور اس کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو قضا روزے ہیں میں ان کی نیت بھی کر لیتا ہوں اور شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کی نیت بھی کر لیتا ہوں تاکہ دونوں اجر جو ہے مجھے مل جائیں۔ تو دیکھیں، روزہ جو ہے اس میں 2 نیت نہیں ہو سکتی، اس میں ایک ہی نیت ہوگی۔ اگر آپ نے قضا روزے رکھنے ہیں، مرد ہے یا عورت، تو ٹھیک ہے، قضا روزوں کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت ہے کہ میرے ذمہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس کی پہلا روزہ ہے اس کی قضا کی نیت،
میں قضا کرتا ہوں کرتی ہوں، دوسرا روزہ ہے اس کی قضا کرتا ہوں، تیسرا ہے جتنے روزے وہاں پہ رہ گئے تھے رمضان میں تو اس کی آپ نیت کر لیں، اور اس طرح کیا ہوگا کہ وہ ان روزوں کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ رمضان مبارک کے جو روزے ان کی قضا اور شوال کے روزوں کی ادا، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی نیت ہوگی۔ جی ناظرین، امید ہے آپ یہ مسائل شرعیہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔